حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 دفعہ دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک کے ذریعے سے صاف فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ دانت صاف فرما رہے تھے اور مسواک کا سرا آپ کی زبان مبارک پر تھا اور آپ آ کر رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ میرے ساتھ 2 اشعری اور بھی تھے، ایک میرے دائیں تھا اور دوسرا میرے بائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے آپ سے کوئی عہدہ مانگا۔ میں نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے مجھے اپنے دلی ارادے سے مطلع نہیں کیا اور نہ مجھے اندازہ ہی تھا کہ یہ کوئی عہدہ مانگیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے ہے اور ہونٹ سکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تحقیق ہم سرکاری منصب پر کسی ایسے شخص کا تعاون حاصل نہیں کرتے یا ہرگز نہیں کریں گے جو اس کا طلبکار ہو، لیکن اے ابو موسیٰ تو عہدے پر جا۔ پھر آپ نے انہیں یعنی ابو موسیٰ کو حاکم بنا کر یمن بھیج دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی و پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے مسواک کے بارے میں تمہیں بہت تاکید کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 7۔ قاضی شریح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، مسواک کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطری ہیں، ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطری ہیں، مونچھوں کا کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا اور ختنہ کرانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں تراشنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 11۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا فطرت کا تقاضا ہے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 12۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 13۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، زیر ناف کے بال مونڈنے اور بالوں کے بال اکھیڑنے کے لیے یہ مدت مقرر کی ہے کہ ہم 40 دن سے زائد نہ گزرنے دیں، اور ایک دفعہ راوی نے 40 رات کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب منڈاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 15۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو قرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں گیا، اور آپ جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 16۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے۔ انہوں نے کہا، ایک دفعہ آپ ایک سفر میں تھے کہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو مجھ سے فرمایا، میرے پاس وضو کے لیے پانی لاؤ۔ میں پانی لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح کیا۔ شیخ ابن سنی رحمہ اللہ نے فرمایا، سند میں مذکور راوی اسماعیل سے مراد اسماعیل القاری ابن جعفر بن ابو کثیر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 17۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ آپ کے پیشاب کرنے سے پہلے میں ایک طرف ہٹا تو آپ نے مجھے بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس یعنی دوسری طرف منہ کر کے کھڑا رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 18۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شرارتی جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 19۔ رافع بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مصر میں یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان بیت الخلاء کو کیا کروں جو کہ قبلے رخ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو براز کے وقت قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، یعنی بشرطے کہ قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 22۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضاء حاجت کرتے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے
تو اپنے عضو تناسل یعنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنے عضو تناسل کو دایاں ہاتھ نہ لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 25۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 26۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 27۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرف چلے، پھر کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ راوی حدیث سلیمان نے اپنی روایت میں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا، جبکہ ان کے ساتھی منصور نے مسح کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 28۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص تم سے بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 29۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تحقیق ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بھاری کام کہ جس سے بچنا ناممکن ہو کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اس قبر والا تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور اس قبر والا چغلیاں کھاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ شاخ منگوائی اور اسے چیر کر 2 حصے کر دیا، پھر ایک اس قبر پر گاڑ دی اور ایک دوسری پر، پھر فرمایا، امید ہے جب تک یہ خوش نہیں ہوتی ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے منصور نے اعمش کی مخالفت کی ہے کہ اس نے یہ روایت مجاہد بواسطہ ابن عباس بیان کی ہے، یعنی مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 31۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کرتے تھے اور اسے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 32۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے تھال منگوایا کہ اس میں پیشاب کرے، مگر اس سے قبل ہی آپ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، یعنی آپ فوت ہو گئے، مجھے پتہ بھی نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو وصیت کی؟ شیخ ابن سنی نے کہا، سند میں مذکور راوی اظہر سے مراد اظہر بن سعد سمان یعنی گھی فروش ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 33۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے غسل کی جگہ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ عموماً وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 36۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، چنانچہ اس نے آپ کو سلام کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 37۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
کہ کوئی شخص ہڈی یا لید سے صفائی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلوں سے صفائی کرنے کا حکم دیتے تھے اور لید اور ہڈی کے ساتھ صفائی سے منع فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 40۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا، تحقیق تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کرنا بھی۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا 3 ڈھیلوں سے کم پر اکتفا کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 41۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں 3 ڈھیلے لاؤں۔ مجھے 2 ڈھیلے تو مل گئے، تیسرا تلاش کیا مگر نہ ملا، سو میں نے لید کا ٹکڑا اٹھایا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے تو لے لیے، جبکہ لید پھینک دی اور فرمایا، یہ تو پلید ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، رکس کے معنی جنوں کی خوراک ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 42۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 43۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے اور ان سے صفائی کرے، وہ اسے کافی ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 44۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میرے ساتھ مجھ جیسا کوئی اور لڑکا پانی کا برتن اٹھاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 45۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے فرمایا، اپنے خاوندوں سے کہو کہ وہ پانی سے صفائی کیا کریں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ان سے شرم آتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے صفائی کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 46۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیے تو برتن میں پیتے ہوئے سانس نہ دے، اور جب قضائے حاجت کرے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا ہی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص برتن میں سانس لے، اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھوئے یا دائیں ہاتھ سے صفائی یعنی استنجا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 48۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین نے استہزاءً کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص داہنے ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ رخ بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 49۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے جب استنجے سے فارغ ہوئے تو ہاتھ زمین پر ملا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 50۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ بیت الخلاء میں گئے، قضائے حاجت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے جریر پانی لاؤ۔ میں پانی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث شریک کی روایت سے زیادہ درست ہے، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 51۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر عام جانور اور درندے پانی پینے اور نہانے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 مٹکے یا اس سے زائد ہو تو وہ مذکورہ چیزوں سے پلید نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 52۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے روکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رہنے دو اور اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے پانی سے بھرا ہوا ڈول منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا لا تزرموہ کے معنی ہے اس کا پیشاب نہ روکو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 53۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا جسے اس پر بہا دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 54۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اسے ڈانٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کر لینے دو۔ لوگوں نے اسے کچھ نہ کہا حتیٰ کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اسے اس پر بہا دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے جا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ تمہیں نرمی اور آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے نہ کہ سختی اور تنگی کے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب قطعاً نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں اس سے وضو کر لے۔ راوی حدیث عوف نے کہا خلاص نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی روایت بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 57۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے پانی میں بالکل پیشاب نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں اس سے غسل کرے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا میرے استاد یعقوب بن ابراہیم یہ حدیث دینار لیے بغیر بیان نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 58۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت پانی لے جاتے ہیں، چنانچہ اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے اور اس میں مر جانے والے جانور حلال ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کچھ دیر چپ رہتے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان خاموشی کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم باعد بینی یہاں سے لے کر بالثلج والماء والبرد تک، اے اللہ میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے۔ اے اللہ
مجھے میری غلطیوں سے اس طرح صاف فرما دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری غلطیوں سے برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 60۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغسل خطایای، یہاں سے لے کر من الدنس تک، یعنی اے اللہ میری غلطیوں کو برف کے پانی اور اولوں سے دھو دے اور میرے دل کو غلطیوں سے یوں پاک فرما دے جیسے تو نے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف رکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 61۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کا جنازہ پڑھتے سنا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی۔ آپ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہاں سے لے کر من الدنس تک، یعنی اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت اور سلامتی دے اور اس سے درگزر فرما، اس کی مہمانی اچھی فرما، اس کے قبر کو فراخ کر دے، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اس کو غلطیوں سے یوں پاک صاف فرما جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 62۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہارے برتن میں پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 63۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کا برتن چاٹ جائے تو وہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 64۔ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 65۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پیے تو وہ اس مشروب کو گرا دے اور برتن 7 دفعہ دھوئے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کسی راوی نے فَلْيُرِقْهُ تو وہ اسے گرا دے کے الفاظ ذکر کرنے میں علی بن موسر کی موافقت کی ہو، یعنی مقصود یہ ہے کہ یہ الفاظ صرف علی بن موسر ہی بیان کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 66۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دیا، البتہ شکاری اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 دفعہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی بھی ملو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 67۔ قبشہ بنت قاب سے روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، پھر قبشہ نے ایسے الفاظ کہے جن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے برتن میں وضو کا پانی ڈالا، چنانچہ ایک بلی آئی اور اس نے پانی پینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بلی کے لیے برتن چکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ بلی نے پانی پی لیا۔ قبشہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو کہنے لگے، اے بھتیجی، کیا تجھے اس پر تعجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ بلی پلید نہیں، کیونکہ یہ تم پر آنے جانے والے نوکروں اور نوکرانیوں یا سائلین کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 68۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آیا اور اس نے کہا، یعنی اعلان کیا، تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے روکتے ہیں، کیونکہ گدھے پلید ہیں یا یہ گوشت حرام ہے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 69۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں کسی ہڈی سے گوشت نوچتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنا منہ مبارک رکھتے جہاں میں نے رکھا تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور میں برتن سے پانی پیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنا منہ رکھتے تھے جہاں میں نے لگایا تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 70۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اور عورتیں اکٹھے وضو کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 71۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 72۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے اور 5 مد کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 73۔ حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا جو 2/3 مد کے برابر تھا۔ شعبہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران وضو میں اپنے بازو مل مل کر دھوئے اور اپنے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کیا اور بیرونی حصے کے مسح کا مجھے یاد نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 74۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا اعتبار نیت سے ہے، ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا، چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف سمجھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 75۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا حتیٰ کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 76۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کو پانی نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک تھال لایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹتا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آؤ اس پاک پانی پر اور اللہ عز و جل کی برکت کی طرف۔ اعمش کہتے ہیں سالم بن ابو جعد نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اس دن کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 1500۔ سنن نسائی حدیث نمبر 77۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے وضو کا پانی تلاش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں رکھ دیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر وضو کرو، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا دیکھا حتیٰ کہ سب نے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ثابت نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کے خیال میں وہ کتنے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تقریباً 70۔ سنن نسائی حدیث نمبر 78۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے غزوہ تبوک میں وضو کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ پر پانی ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے عباد بن زید کے بعد عروہ بن مغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 79۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر یہ کہہ کر انہوں نے اعضائے وضو کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 80۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، اور وہ اس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 81۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کرنے کے لیے اپنی چھڑی میری پشت سے لگائی، پھر آپ ایک طرف کو چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مناسب جگہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور پیدل چل دیے حتیٰ کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے، پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، تیرے پاس پانی ہے؟ میرے پاس میرا مشکیزہ تھا، میں وہ آپ کے پاس لے آیا اور میں نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا، بازو دھونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ آستینوں والا شامی جبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالا، اس طرح اپنا چہرہ اور بازو دھوئے اور اپنے کچھ سر یعنی پیشانی اور باقی پگڑی پر مزہ کیا۔ ابن عون نے کہا، جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے اس طرح یاد نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی قضائے حاجت کر لے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے حاجت نہیں۔ پھر ہم قافلے کے پاس آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے آگے کھڑے امامت کرا رہے تھے اور صبح کی 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ میں نے انہیں اطلاع دینا چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا۔ جو نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پائی پڑھ لی، اور جو گزر چکی تھی اسے بعد میں ادا کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 82۔ حضرت ابو اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں پر 3 دفعہ پانی بہایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 83۔ حضرت عمران بن ابان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں بازو کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر بایاں بازو بھی اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا اور پھر بایاں پاؤں بھی اسی طرح دھویا۔ پھر کہنے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 84۔ عمران سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے پانی منگوایا اور برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں داخل کیا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا اور اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں 3 دفعہ دھوئے۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا اور فرمایا، جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے
پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ادائیگی میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے اور پھر اسے اچھی طرح صاف کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 86۔ حضرت لقید بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وضو کے صحیح طریقے کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعضائے وضو کو مکمل یعنی اچھی طرح دھونا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر، سوائے اس کے کہ تو روزے سے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 87۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے، اور جو شخص استنجے کے لیے ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ وہ طاق استعمال کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 88۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو وضو کرے تو ناک جھاڑ، اور جب تو قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 89۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے اور وضو کرے تو وہ 3 بار ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی جڑ میں رات گزارتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 90۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا۔ یہ کام 3 دفعہ کیا، پھر فرمایا، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 91۔ حضرت عبد خیر سے منقول ہے کہ ہم حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نماز پڑھ چکے تھے، آپ نے وضو کا پانی منگوایا۔ ہم نے کہا، آپ اس سے کیا کریں گے جبکہ آپ تو نماز پڑھ چکے ہیں؟ دراصل آپ ہمیں وضو سکھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ کے پاس ایک پانی کا برتن اور ایک تھال لایا گیا۔ آپ نے برتن سے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 3 دفعہ دھویا، پھر اسی ہتھیلی سے 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا جس سے پانی لیتے تھے، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، اپنا دایاں بازو 3 دفعہ دھویا اور اپنا بایاں بازو 3 دفعہ دھویا، اور ایک بار اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا اور بایاں پاؤں بھی 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جاننا پسند کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ ایسا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 92۔ حضرت عبد خیر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر پانی کا ایک تشت منگوایا، آپ نے اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی انڈیلا، پھر ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، یہ 3 بار کیا، اور اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا اور اپنے بازو 3 دفعہ دھوئے، پھر کچھ پانی لیا اور سر کا مسح کیا۔ شعبہ نے ایک بار پیشانی سے لے کر سر کے آخر تک اشارہ کیا، پھر کہا، مجھے معلوم نہیں کہ پھر ہاتھوں کو لوٹایا تھا یا نہیں، اور 3 دفعہ اپنے پاؤں دھوئے، پھر فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھے تو وہ جان لے کہ یہ آپ کا وضو ہے۔ امام ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سند میں یہ غلطی ہے، صحیح نام خالد بن علقمہ ہے، نہ کہ مالک بن عرفتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 93۔ حضرت عبد خیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے کرسی منگوائی، اس پر بیٹھے، پھر ایک تھال میں پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، پھر ایک ہی ہاتھ سے 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ اور بازو 3 دفعہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈبویا اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں 3 دفعہ دھوئے، پھر فرمایا،
جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا پسند کرے تو وہ جان لے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 94۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے وضو کا پانی منگوایا۔ میں نے پانی آپ کے قریب کیا۔ آپ نے پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 دفعہ دھوئیں، پہلے اس سے کہ انہیں پانی میں داخل کریں، پھر آپ نے 3 دفعہ کلی کی اور 3 دفعہ ناک صاف کیا، پھر چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 دفعہ دھویا، پھر بائیں کو اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں دھویا، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے برتن پکڑاؤ۔ میں نے آپ کو برتن پکڑایا جس میں آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی تھا۔ آپ نے وہ کھڑے کھڑے پیا۔ مجھے تعجب ہوا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا تعجب نہ کر، کیونکہ میں نے تیرے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے جس طرح تو نے مجھے کرتے دیکھا ہے۔ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ وضو اور کھڑے ہو کر وضو کا پانی پینے کی طرف تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 95۔ حضرت عمر بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور عمر بن یحییٰ کے نانا تھے ان سے گزارش کی کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا اور دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں بازو 2 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا کہ دونوں ہاتھوں کو آگے پیچھے لائے۔ مسح کی ابتدا سر کے اگلے حصے سے کی، پھر ہاتھوں کو اپنے گدی کی طرف لے گئے، پھر واپس لائے حتیٰ کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے مسح کی ابتدا کی تھی، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 97۔ حضرت یحییٰ مازنی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی اور آپ عمر بن یحییٰ کے نانا تھے، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالا اور دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں بازو 2 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا اس طرح کہ دونوں ہاتھ آگے پیچھے لائے۔ مسح کی ابتدا سر کے اگلے حصے سے کی، پھر ہاتھوں کو اپنی گدی کی طرف لے گئے، پھر واپس لائے حتیٰ کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے مسح کی ابتدا کی تھی، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 98۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خواب میں اذان دکھلائی گئی تھی ان سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا اور دونوں بازو 2 دفعہ دھوئے، پاؤں کو بھی 2 مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسح 2 دفعہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 99۔ حضرت عبداللہ سالم سبلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امانت داری سے بہت خوش تھیں اور ان سے اجرت پر کام کروایا کرتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 دفعہ کلی کی اور ناک چھاڑا اور اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں اور بایاں ہاتھ یعنی بازو 3 دفعہ دھوئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے، پھر رخساروں پر پھیرے۔ سالم نے کہا میں جب مکاتب تھا تو آپ کے پاس آیا کرتا تھا،
وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھیں بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ام المومنین میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد فرما دیا ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت فرمائے۔ اس کے بعد پردہ لٹکا لیا اور اس دن کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ سنن نسائی حدیث Hello friends, subscribe my channel Hadi